تقسیم کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر ایسا کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو وہ جو پیچھے مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس کے اندر دو صورتیں. اگر کوئی ایسی عورت یا مرد جس کا کوئی بھی نہ ہو اور وہ فوت ہو جائے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور وہ پیچھے اپنے یا بھائی یا بہن کو چھوڑ کر گئے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ بہن بھائی پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ماں باپ تو ہے نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن ہے بھائی ہے لیکن ایک سے زیادہ ہیں، تو اس صورت کے اندر فہم شرکاء فی الثلث، تو اس میت کے 1/3 مال میں یہ سارے کے سارے شریک ہوں گے، اس کو یہ تقسیم کر دیں گے اپنے. آدمی کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ دو طرح، ایک اخیافی کہلاتے ہیں، ایک علاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں. اخیافی بہن بھائی جو ماں شریک ہو، باپ ایک نہ ہو ماں ایک ہو، اس کو اخیافی کہتے ہیں، بہن ہو یا بھائی ہو. اور علاتی کہتے ہیں جو باپ شریک ہو، ماں تو ایک نہ ہو لیکن باپ ایک ہو، تو ایسے بہن بھائیوں کو علاتی بہن بھائی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جو کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کی ایک بہن حقیقی یا باپ شریک جو ہے اس کی بہن موجود ہے، تو اس بہن کو مرنے والے کا آدھا مال دیا جائے گا، آدھا مال اس کو ملے گا. اور اگر کوئی عورت وفات پا گئی اور وہ عورت کلالہ ہے جس کی اولاد بھی نہیں اور ماں باپ بھی نہیں، اور اس کا ایک بھائی حقیقی کا مطلب یہ ماں باپ دونوں شریک بھائی یا باپ شریک بھائی موجود ہے، تو یہ بھائی اپنے بہن کے کل مال کا وارث ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے جن کے لیے اسلام نے اور قرآن پاک نے حصے مقرر کیے ہیں. تو وراثت کے اندر سب سے قریبی رشتہ اس کے اسی حقیقی بھائی کا ہے، لہٰذا اس کے کل مال کا وارث وہی بھائی ہوگا. اب اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تمام حصے جو ہے وہ ورثاء کے مقرر کیے ہیں، اور یہ ایک پورا علم ہے. جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو بغیر کسی استاد سے پڑھے سمجھ میں نہیں آتا، اور ہر ایک آدمی میراث کے مسئلے کا جواب بھی نہیں دے سکتا. اس کے لیے مفتی کے پاس جانا پڑتا ہے یا کوئی ایسا عالم کہ جو علم الفرائض کو جانتا ہو، تو وہ وراثت کو اچھے طریقے سے تقسیم کر سکتا ہے. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد میں اگر کوئی ایک بیٹا فوت ہو جائے اس کی زندگی میں، تو موت کے بعد وہ جو بیٹا فوت ہوا اس کی جو اولاد ہے یعنی اس کے پوتے، ان کو وراثت کے اندر حصہ دے دیا جاتا ہے، ان کے باپ کا حصہ ان کو ملتا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر میراث اس کو کہتے ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد مال رہ جاتا ہے، وہ میراث ہوتا ہے. زندگی کے اندر ہم جس چیز کے مالک ہیں وہ وراثت نہیں ہے، اس کے اندر اولاد کا حق نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا بھی حق نہیں ہے وراثت کا. اسی لیے بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ بچے سارا کچھ لے لیتے ہیں، اور یہ بیچارہ پھر بعد میں پھرتے رہتے ہیں. پھر نہ وہ عزت رہتی ہے اور نہ پھر وہ مقام رہتا ہے، اور پھر پچھتاتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کیا کام کر دیا. وراثت تقسیم ہی موت کے بعد ہوتی ہے، اور اسی کو وراثت کہتے ہیں جو تقسیم کے بعد، جو موت کے بعد. اور جو زندگی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر جب وہ تقسیم ہو جاتی ہے لیکن وہ وراثت نہیں کہلائے گی جب تک اس آدمی کا انتقال نہ ہو جائے. لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر بیان کر دیے. ان میں ماں باپ ہیں، ان کے اندر بیوی ہے، اس کے اندر خاوند ہے، اس کے اندر اخیافی بہن بھائی ہیں، اس کے اندر علاتی بہن بھائی ہیں،
ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. تو یہ جو ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، علم الفرائض کے اندر ان کا نام ہے اصحاب الفرائض. تو یہ جن لوگوں کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، تو میراث کے اندر پہلے ان کو حصہ دے دیا جائے گا، اور پھر ان کے بعد جو باقی بچے گا تو وہ اولاد کے اندر تقسیم کیا جائے گا. اور اولاد جو ہے ان کو عصبہ کہتے ہیں. عصبہ عربی کے اندر عصبہ کہتے ہیں، یا اس علم کے اندر ان کا نام عصبہ ہوتا ہے. اور عصبہ کے اندر کون آتے ہیں؟ عصبہ کے اندر باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے اور بیٹی ہے. یہ جو رشتے ہیں یہ سارے کے سارے عصبہ کہلاتے ہیں. اور ان کے حصے اللہ نے نہیں مقرر. ان کے لیے کیا کہا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے 2 حصوں کے برابر حصہ دیا جائے گا. یہ ان کا حصہ ہے. تو جو اللہ نے اور باقی جو حصے مقرر کیے، کسی کے لیے چھٹا، کسی کے لیے تہائی، کسی کے لیے چوتھا، کسی کے لیے 8واں، تو وہ حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا تو وہ ان عصبہ کے اندر، اگر اس کی اولاد موجود ہے تو اس کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا. یہ قرآن پاک کا حکم ہے وراثت کے اندر. لیکن میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے 2 باتوں کا خیال رکھا جائے گا. ایک یہ دیکھا جائے گا کہ اس میت کے اوپر کسی کا قرض ہے کہ نہیں. اگر اس کے اوپر کسی کا دین قرض دینا ہو تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا. اگر وہ قرض اس کے کل مال کو احاطہ کرتا ہو، اس کا سارا مال اس کے اندر استعمال ہوتا ہو، تو پورے کے پورے مال کو قرض کے اندر استعمال کر دیا جائے گا. وارث جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر تھوڑا بہت ہو تو جتنا قرض بھی ہوگا سب سے پہلے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، وہ پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کو تقسیم کی جائے گی. جب قرض ادا ہو جائے پھر دیکھیں گے کہ اس میت نے کسی کے لیے وصیت تو نہیں کی ہے، کسی کو کچھ دینے کی وصیت تو نہیں کی. اگر اس کی کوئی وصیت نکل گئی تو پھر اس وصیت کو دیکھیں گے کہ وہ وصیت اس مال کے کتنے حصے کی ہے. سارے مال کی وصیت کر گیا ہے، آدھے مال کی وصیت کر گیا ہے، یا کچھ تھوڑا بہت اس نے وصیت کر لی ہے. اگر اس نے آدھے یا سارے مال کی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو صرف 1/3 حصہ، 1/3 اس کے کل مال کے 1/3 حصے کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور اگر اس نے 1/3 حصے سے کم کی وصیت کی ہو تو پھر جتنے کی اس نے وصیت کی ہے تو اس کے اندر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. لیکن وصیت کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ وہ وصیت شرعاً جائز ہو، شریعت کے اندر جائز. مثلا اس نے کہا کسی غریب آدمی کو دے دو، یا غریبوں میں کھانا تقسیم کر دو، یا اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنے حصے کی مسجد بنا دو یا مدرسہ بنا دو، یا کسی مسجد کے اندر ایک معلم استاد کی بندوبست کر کے اس کی تنخواہ میرے مال میں سے دی جائے. یہ وصیت مثلا مختلف ایسی کوئی نیکی کے کام کی وصیت کی ہو تب تو اس کی وصیت جائز ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے حصے کا جوا خانہ بنا دیا جائے، یا میرے مال میں سے جو ہے وہ کلب بنا دیا جائے، شراب خانہ بنا، کوئی ایسی غلط چیز کی اس نے وصیت کر دی ہو تو پھر ورثاء کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. شرعاً جائز ہوگی اس کی وصیت تو تب اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے. اور وصیت کو پورا کرنا یہ ورثاء کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اگر وہ وصیت